قرآن کریم کے 22ویں پارے کے 8ویں رکوع میں یعنی سورہ سبا کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم سبا کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ اس سورت کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ سورت کو سبا کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ سبا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قوم سبا کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ ابن کثیر وغیرہ بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے ملک یمن میں اس کے دارالحکومت صنعاء سے 3 منزل کے فاصلے پر ایک شہر آباد تھا جس کا نام تھا معارب، اور اس جگہ یہ قوم سبا آباد تھی، اور اس کا محل وقوع کچھ ایسا تھا کہ پہاڑی علاقہ تھا، تو پہاڑوں کے درمیان یہ علاقہ بستا تھا، شہر آباد تھا اور سیلاب کی زد میں رہا کرتا تھا۔ لیکن پھر ایک بادشاہ نے یہاں پر ایک بہت ہی زبردست ڈیم بنا دیا، بند بنا دیا، جس میں بارش کے موسم میں پانی جمع ہوتا تھا اور پھر سال بھر وہاں سے اور وہاں کے پانی سے نہروں کے ذریعے سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بڑا نوازا تھا۔ قرآن کریم نے 2 نعمتیں یہاں پر خاص طور پر ذکر کی ہیں۔ پہلی نعمت تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین باغات کا ایک سلسلہ قائم کیا تھا۔ راستے کے دونوں طرف باغات ہوا کرتے تھے اور درخت ہوتے تھے، ان سے پھل ٹپکتے رہتے تھے، گرتے رہتے تھے، اور بہت اطمینان کے ساتھ چننے والا چن لیتا تھا۔ بلکہ بعض مفسرین امام قتادہ وغیرہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت سر پر خالی ٹوکری لے کر وہاں سے گزرے تو گرنے والے پھلوں کے ذریعے سے اس کی ٹوکری بھر جاتی تھی، اس کو ہاتھ لگانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ دوسری نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی تھی وہ یہ کہ ان کے جو آپس کے دیہات تھے اور بستیاں تھیں وہ ایسے مناسب فاصلے پر تھے کہ کبھی کسی کو وہاں پر سفر کرتے ہوئے نہ پیاس کی تکلیف ہوتی تھی نہ بھوک ستاتی تھی، بلکہ بھوک لگنے سے پہلے وہ اگلی بستی میں پہنچ جاتا تھا، وہاں اس کے کھانے پینے کا انتظام ہو گیا، پھر وہاں سے چل دیا، پھر آئندہ بھوک لگنے سے پہلے تیسری بستی میں پہنچ جاتا تھا۔ اتنی خوبصورتی کے ساتھ مناسب فاصلے کے ساتھ وہ بستیاں بسائی گئی تھیں۔ ظاہر بات ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت تھی کہ کھانے کے لیے پھل تھے، سفر میں امن تھا، اور دن ہو یا رات ہو کوئی کسی نہ چوری کا ڈر، نہ ڈاکے کا ڈر اور نہ رہزنی کا ڈر، کسی طرح کا کوئی خوف نہیں، چین اور سکون اور اطمینان کے ساتھ یہ لوگ جی رہے تھے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد ان میں سرکشی آ گئی۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ ہماری بستیاں جو مناسب فاصلے پر ہیں یہ ذرا دور ہو جاتی تو اچھا تھا، سفر میں ذرا پیاس لگتی اور بھوک ستاتی تو پھر سفر کا مزہ آتا۔ فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم، اللہ سے کہنے لگے اے ہمارے رب ہمارے سفر کو ذرا دور کا کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے، اور پھر یہ کہ اپنے وقت کے نبیوں کی بات کو ماننا بھی چھوڑ دیا تھا، بلکہ بعض حضرات کے بقول آفتاب پرستی کے اندر سورج کی پوجا کرنے میں بھی لگ گئے۔ جب اس طرح کی مسلسل سرکشیاں ان کی طرف سے ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ وہی ڈیم اور وہی بند جو ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا اس کی بنیادیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان چوہوں کے ذریعے سے کھوکھلی کر دی، اور وہ بند ٹوٹ گیا اور پورا کے پورا پانی ایک بارگی ان لوگوں پر آ گیا، اور وہ جو باغات جن کے ذریعے سے ان کو پھل ملا کرتے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر بد مزہ پھل لگا دیے، اور ان کی بستیوں کو اور ان کو اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، ہم نے ان کو بھولی بسری کہانیاں بنا دیا اور ان کو ٹکڑے کر کے بکھیر دیا۔ تو یہ قوم بھی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، اور ان کے باغات کا بھی ستیہ ہو گیا، محض اس وجہ سے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی اور سرکشی پر اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔